پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان نادر گرامانی. ناظرین، حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جب حکومت پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے رہی تھی پارلیمان کے اندر اور باہر بھی، لیکن اب جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حق میں بعض جو رہنما ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ کل ہی اس حوالے سے یہ بھی بیان سامنے آیا کہ اگر پی ٹی آئی معافی مانگ لے تو پھر جو پی ٹی آئی کے اوپر پابندی کا فیصلہ ہے اس پر بھی نظر ثانی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے بھی حکومتی جو رہنما ہیں انہوں نے اندیا دیا تھا. لیکن اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے مسلم لیگ نون نے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ہے. اب اس حوالے سے پی ٹی آئی یا پھر دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے تصدیق سامنے آتی ہے یا نہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے جو اپوزیشن اتحاد تھا اس حوالے سے ملاقاتیں بھی کی. کئی جماعتوں سے ملاقاتیں ہوئیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے بعد یہ فیصلہ بھی ہوا کہ جے یو آئی ایف اور پی ٹی آئی پارلیمان کے اندر جو حکمت عملی ہوگی وہ مشترکہ طور پر حکمت عملی اپنائی جائے گی. لیکن ان مذاکرات اور ان فیصلوں کے دوران ہم نے دیکھا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی اور کل ہی وزیر اعظم نے بھی مولانا صاحب سے ملاقات کی ہے. ان ملاقات کے بعد اب جو مختلف خبریں ہیں کہ مولانا صاحب کن کے ساتھ چلیں گے، کیا وہ حکومت کے ساتھ چلیں گے یا پھر جو انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد یا پھر پارلیمان کے اندر کم سے کم جو مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق ہوا ہے وہ ان کے ساتھ چلیں گے یا نہیں. ہم اس معاملے پر بات کریں گے. سینئر قانوندار اور یہ رہنما سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھوسہ صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں مشترکہ اجلاس کے حوالے سے بات ہوئی، آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کی گئی، لیکن پھر کہا گیا کہ حکومت کے پاس تو 2/3 میجارٹی ہے نہیں تو آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. لیکن آپ کی نظر میں، آپ اٹارنی جنرل رہے ہیں، سینئر قانون دان ہیں، حکومت آپ کے نزدیک کیا چاہتی ہے؟ کون سی قانون سازی لانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ دیکھیں، حکومت کی بوکھلاہٹ تو نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ جب سے سپریم کورٹ کا 13 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے، جو 11-2 سے، ویسے تو یہ 8-5 کہتے ہیں لیکن 8-5 کی بجائے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس صاحب نے جسٹس مندوخیل صاحب کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اور اسی طرح جسٹس آفریدی صاحب، یہ 3 جج صاحبان نے بھی ان 8 جج صاحبان کے ساتھ، جس کی سربراہی آپ سمجھ لیں کہ سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب نے قیادت کی، وہ بڑا واضح انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت تھی، ایک جماعت ہے، اور جماعت سیاسی طور پر آئین اور قانون کے مطابق رہے گی. اور اس کو جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیاسی جماعت متصور کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان کے امیدواروں کو جو آزاد کر کے ہوا میں بکھیر دیا تھا 8 فروری کے الیکشن سے پہلے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک تو سپریم کورٹ کے اس فیصلہ جو سمبل کے بارے میں دیا تھا اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی اس کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا آئین کی بھی تضحیق کی گئی ہے، کیونکہ آئین کا بھی جو ہے آرٹیکل 51 ہو یا آرٹیکل 60 ہو، بڑا واضح ہے کہ آرٹیکل 17(2) میں بھی بڑا واضح ہے کہ سیاسی جماعت جو ہے پاکستان تحریک انصاف تھی اور ہے اور رہے گی. اس لیے ان کے امیدواروں کو آزاد نہیں پھینکا جا سکتا تھا. تو انہوں نے جو وہ فیصلہ دیا جس میں پہلے 2 کیٹیگریز بنائیں، ایک تو انہوں نے جس میں میں بھی شامل ہوں، انیکسچر اے، 39 ہمارے ایم این ایز جس میں میں شامل ہوں، ان کی ایک فہرست دی جنہوں نے اپنے فارم میں لکھا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہوں اور میں انہی کی ٹکٹ پر جو ہے الیکشن لڑ رہا ہوں، اور صرف حلف نامہ دیا. ان کو کیسے آپ نے آزاد کر کے جو ہے کسی کو کٹورا دیا، کسی لیکن پھر کھوسہ صاحب، اب اس فیصلے کے بعد جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد اب آپ کے نزدیک کیا حکومت کیا چاہتی ہے؟ کیا تبدیلیاں کوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کا بل تو اب ایجنڈے میں بھی شامل ہو چکا تھا. دیکھیں، اس میں الیکشن کمیشن نے ایک حد تک تو عمل کر دیا کہ ہم 39 کو تو پی ٹی آئی کا لکھ دیا، باقی جو 41 دوسرے تھے ان کا الیکشن کمیشن نے روک دیا، اور وہ الیکشن کمیشن کے روکنے کی وجہ سے حکومت جو ہے ہلکان ہو کر ہمارے ان 41 ایم این اے کی پیچھے گدھوں کی طرح پڑی ہوئی ہے، تاکہ ابھی تک چونکہ وہ آزاد متصور کیے جا رہے ہیں لہذا
ان کی جو وفاداریاں تبدیل کر کے کسی طریقے سے اپنے ساتھ شامل کر کے 2/3 پوری کریں. اور اس میں الیکشن کمیشن کی بد نیتی واضح ہے کہ انہوں نے ایک مراسلہ لکھ دیا ہے ان 8 جج صاحبان کو سپریم کورٹ میں، جنہوں نے کہا تھا کہ ابہام کی شکل میں اگر کوئی پارٹی سمجھتی ہے تو ہمارے سے جو ہے وہ نالش کرے. وہ کر دی ہے کہ جی ہم کس کا سرٹیفکیٹ مانے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں، جبکہ الیکشن انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان. سو یہ 41 کے پیچھے یہ گدھوں کی طرح پڑے ہوئے ہیں. اسی طرح ہمارے کچھ ممبرز ہیں جن کے ری کاؤنٹنگ کے جو ہے فیصلے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے غلط پھر آئینی غلط تشریح کر کے 2-1 سے، یعنی ان کا ایک جج صاحب نے جو ہے ان کا اختلاف رائے دیا اور وہ نظر ثانی میں آ گیا. 3 ہمارے رکن جو جیتے ہوئے تھے وہ مسلم لیگ نون کو ری کاؤنٹنگ میں دے دیے. تو اسی طرح وہ پوری جو ہے جوڑ توڑ کی کوشش کی جا رہی ہے. ادھر سے دوسری جانب ایک الیکشن ایکٹ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کی تعداد ہے سپریم کورٹ میں، ججز کی تعداد جو 17 متعین ہے، اس ایکٹ میں یہ ترمیم کر کے اس کو 23 پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ 6 جج صاحبان اور یہ جو ہے اس میں بھرتی کریں، اور ان 6 جج صاحبان کی وجہ سے یہ اپنی کوئی عددی برتری سپریم کورٹ میں جو ہے پیدا کر سکیں، بنا سکیں. اور یہ مسلم لیگ نون کا اگر آپ دیکھیں تو ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے، ہمیشہ. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کھوسا صاحب، آپ نے نون لیگ کا ذکر بھی کیا. اب کچھ خبریں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی تھیں کہ شاید مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا ہے باضابطہ طور پر. اب اس کی آپ تصدیق کریں گے کہ سر واقعی پی ٹی آئی نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ اچکزئی صاحب نے ابھی تک کس سے رابطہ ہوا ہے؟ کیا کوئی پی ٹی آئی کو آگاہ کیا گیا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کو آگاہ بدقسمتی سے نہیں کیا گیا. اگر آپ دیکھیں تو بیرسٹر گوہر کا بڑا واضح بیان ہے کہ ہم اس کو خوش آئند سمجھتے ہیں اگر کوئی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں مطلع نہیں کیا گیا. لیکن محمود خان اچکزئی صاحب سے میں ابھی خود بھی بات کر لوں گا. اگر چونکہ خان صاحب نے بالکل ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ جو ہے جن سے بھی چاہیں بات کریں. ویسے ہمارا جو مینڈیٹ ہے، ہم جے یو آئی سے بات کر رہے ہیں، ہم جماعت اسلامی سے میں نے خود بات کی ہے، لیاقت بلوچ صاحب سے بھی اور ان کے امیر سے بھی. میں نے خود پیر پگاڑا سے بات کی ہے اور صفدر عباسی صاحب سے بات کی ہے. ہم یہ جو آلریڈی الائنس ہمارا محمود خان اچکزئی اور مینگل صاحب کے ساتھ اور ان جماعتوں کے ساتھ تو آلریڈی ہمارا ہے، جو ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان ہم نے اچکزئی صاحب کی سربراہی میں بنا رکھی ہے، وہ پہلے ہی فعال اور فنکشنل ہے. اس پلیٹ فارم سے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیشنل کنسنسس بلڈ کیا جائے تاکہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا رول جو سیاست میں ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ سیاستدان جو ہے وہ اپنے نہیں. لیکن آپ لیکن کھوسا صاحب، آپ نے ذکر کیا مولانا صاحب کا کہ ان سے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن حال ہی میں جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ صدر صاحب نے ان سے ملاقات کی، پرائم منسٹر صاحب نے ملاقات کی. تو آپ کو کوئی خدشہ تو نہیں ہے کہ شاید مولانا صاحب آپ کے بجائے ان کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کر لیں یا ان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیں؟ دیکھیں، فیصلہ وہ ان کو بھلے کریں، لیکن اسی سے آپ ذرا حکومت کی سراسیمگی دیکھیں، اسی سے آپ حکومت کی بوکھلاہٹ پن دیکھیں، اسی سے آپ حکومت کی پریشانی دیکھیں کہ اب دینے کو کیا رہ گیا. مولانا صاحب تو صدر پاکستان کا عہدہ مانگتے تھے یا چاہتے تھے، وہ دینے سے رہے. مولانا کو اب کیا آپ سمجھتے ہیں لالی پاپ گورنر کا دیں گے؟ اور بھائی، گورنر اگر خیبر پختونخوا اس کو ہٹا بھی دیں کنڈی صاحب کو، فیصل کنڈی کو، تو گورنر کے پلے کیا ہوتا، کیا ہے اختیار؟ کچھ بھی نہیں ہوتا نا. نہیں، گورنر خیبر پختونخوا پہ بات ہو رہی ہے کیا کھوسا صاحب؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کے پاس مولانا صاحب کو دینے کو کیا ہے. ایک گورنر ہی دے سکتے ہیں نا.
اور گورنری پر تو اس کا بالکل مولانا صاحب اس پر خودکشی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سیاسی خودکشی ہوگی. اب جو بھی ان کا ساتھ دے گا اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کا، ڈوبتی ہوئی کشتی کا، وہ خود بھی ڈوب جائے گا. سو ان کو پتہ نہیں، لیکن اگر مولانا صاحب حکومت کی طرف بھی جاتے ہیں کھوسا صاحب، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں، مولانا صاحب ایک بہت وزنی شخصیت ہیں سیاست میں، ان کا میں بالکل منیمائز نہیں کر رہا. وہ بہت وزندار اپنا حیثیت رکھتے ہیں یقیناً ان کی جو ہے. لیکن میں آپ کو باور کرواتا ہوں بھائی کہ کبھی مولانا صاحب یہ سیاسی خودکشی نہیں کریں گے. لیکن اس سے آپ اندازہ کیجئے گا ان کی اہمیت کتنی اجاگر ہوتی ہے کہ یہ اس حد تک جا رہے ہیں مولانا صاحب کے پیچھے کہ پہلے صدر جاتا ہے، پھر وزیر اعظم جاتا ہے، پھر ان کو تحائف دیے جاتے ہیں کلاشنکوف کے. ارے بھائی، مولانا کو کلاشنکوف کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا صاحب لیکن اب کھوسا صاحب اب آپ نے دیکھا ہوگا مختلف بیانات آئے کہ شاید جو خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہے وہ واضح امکانات موجود ہیں کہ وہ ہوگا. بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ اگر ملٹری ٹرائل ہوا اور سزا ہوئی تو خان صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں اپیل کی جو اپیل ہے وہ بھی دائر نہیں کر سکتے. اب یہ بھی کہا گیا کہ یہ معاملہ پنجاب حکومت کی طرف جائے گا. آپ کوئی بطور سینئر قانون دان دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ واقعی ملٹری کورٹ کی طرف جا رہا ہے؟ یہ مزید ان کی جو ہے بوکھلاہٹ پن کا یہ واضح ثبوت ہے. دیکھیں، جن کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کرنا مقصود تھا انہوں نے 103 لوگوں کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا ہے، کر رہے ہیں، اور اس کی اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے. اور ملٹری ٹرائل بھی سپریم کورٹ کے اس اپیلٹ جورسڈکشن میں فیصلے پر محیط ہے. اور اس لیے اس کا فیصلہ 5 جج صاحبان آلریڈی سپریم کورٹ کے کر چکے کہ سیویلینز کا ملٹری کورٹ ٹرائل نہیں کر سکتی ہے. اس لیے جب تک اس فیصلے کو ریورس نہیں کیا جاتا اپیل میں، تب تک ملٹری کورٹ میں کسی سیویلین کا بشمول عمران خان ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے. باقی اگر یہ شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو بھلے یہ بھی کر کے دیکھ لیں. اس کا لیکن یہ جو جنرل فیض صاحب کی گرفتاری کے بعد کہا گیا کہ شاید وہ بھی رابطے اور کچھ ثبوت جو ہیں وہ موجود ہیں. اگر کل ان کو جوڑا جا سکتا ہے، جو خان صاحب خود ان تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید یہ معاملہ ان کے ساتھ لنک کیا جائے، اگر کل یہ معاملہ واقعی جاتا ہے خان صاحب کا جنرل فیض صاحب کے ساتھ، تو کیا لیگل ٹیم جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ملٹری کورٹ میں بھی ڈیفینڈ کر لیں گے؟ بھائی کریں یہ اپنے لیے جو گڑھا کھود رہے ہیں. یہ ذرا دیکھیں کہ آج اگر یہ فرماتے ہیں کہ باجوہ اور فیض عمران خان کو لے کر آئے تھے، یا سیاسی ان کو جو ہے انہوں نے وہ سہولت کاری فراہم کی تھی، نواز شریف سزا یافتہ کو لندن سے جو ہے ریڈ کارپٹ دے کے وہاں سے جو ہے لا کر، اور جو ہے بائیو میٹرک مشین کو آپ نے چلا کر جو ہے ادھر اسلام آباد ایئرپورٹ پر لے جا کر ان کو اس طرح سے بری کر کے، پوتر کر کے، صاف کر کے ایک ناجائز حکومت دی تھی. کریں پھر اس کی ریت ڈالیں. ارے بابا ڈالیں، 47 سے ڈالیں. میں کہتا ہوں جس نے بھی سہولت کاری کی ہے کسی سیاستدان کی، تو پھر اصغر خان کا ذرا کیس بھی کھول لیں. محترم نواز شریف صاحب نے پیسے لیے تھے آئی جے آئی نے. یہ بیان موجود ہے آرمی چیف کا، اس وقت اسلم بیگ کا موجود ہے، آرمی کے جو آئی ایس آئی ڈی جی آئی ایس آئی کا موجود ہے. سپریم کورٹ میں مثل ابھی بند نہیں ہوئی ہے. شروعات کریں پھر. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کھوسا صاحب کہ یہ جو فارم 47 کا جو معاملہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے؟ اور کون ہے؟ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے بھائی، ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے. یہ وزیر خزانہ اپنا نہیں رکھ سکتے ہیں. آج بھی وزیر داخلہ جو ہے ماشاءاللہ دبنگ، جو موصوف پنجاب میں جو اخلاقیات کی دھجیاں اڑا کر گئے ہیں، چادر اور چار دیواری کو مسمار کر کے گئے ہیں، جنہوں نے ایک تشدد کی ایسی لہر دوڑا کر اور ایک پولیس اسٹیٹ بنا کے رکھ دیا ہے. اور وہاں جو ہے اب بطور انٹیریئر منسٹر کے یہاں تو تباہ حال کر گئے صوبے کو. اب مرکز میں بھی جا کے فرماتے ہیں بلوچستان میں کہ بھائی کوئی آپریشن یہاں نہیں ہوگا.
یہاں تو یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, ایس ایچ او کی مار ہے. یعنی ایس ایچ او کا جو پنجابیوں کو مارا گیا ہے وہاں نکال نکال کر چن چن کر اور جا کے ہوا دی ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر نے, جو کسی اور کی ترجمانی کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے تو وہ ہیں ہی نہیں. سو انٹیریئر میں وہ اوپر بھی جو انہوں نے وہاں دہشت گردی پھیلا رکھی ہے سارے ملک میں. پہلے تو امن عامہ پنجاب کا تباہ کیا, اب پاکستان کا جو ہے بلوچستان کو دیکھیں, آزاد کشمیر میں کیا ہوا آپ دیکھیں, خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ دبنگ وزیر داخلہ کہتے ہیں تو ایس ایچ او کی مار ہے. ان کی ذرا وہ دیکھیں, ذرا ذہنی چیز دیکھیں. اور پھر ترا یہ ہے کہ کرکٹ کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا, جو ہماری ایک پرائیڈ تھی, جو پاکستان نمبر 1 تھا T20 میں, پاکستان نمبر 1 تھا جو ہے ون ڈے میں, پاکستان نمبر 1 تھا 5 ڈے کرکٹ میں, اس کو بھی تباہ حال کر کے یہ انٹیریئر منسٹر دبنگ نے کر کے رکھ دیا ہے. یہ تو عالم ہے بھائی. جب آپ حکومت عوامی نہیں ہوگی, جب لوگوں کا مینڈیٹ کے مطابق لوگوں کے ترجمان حکومت نہیں ہوگی, جب فارم 47 کی پیداوار صرف 17 سیٹیں نون جیتی ہے 17, اور آپ نے اس کو وزیر اعظم بھی بنا دیا اور ان کو جو ہے ایک کو. لیکن دو مختصر سوال ہوں گے. کھوسا صاحب یہ بتائیے گا کہ جلسہ منسوخ کرنے کے حوالے سے شیر افضل مروت صاحب کا بیان آیا کہ شاید خان صاحب کو جو ہے وہ مس گائیڈ کیا گیا, جو انفارم کیا گیا وہ حقائق کے برعکس تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ جلسہ منسوخ کرنے کا فیصلہ درست تھا, اور جو اس سے نقصان بھی ہوا ہے جو خان صاحب نے بھی کل میڈیا سے گفتگو میں شاید کہا ہے؟ دیکھیں یہ تو خان صاحب سے ان کی اپنی دانست میں انہوں نے, میں آپ کو بتاؤں, ان کو باور یہی کرایا گیا کہ یہ ایک اور 9 مئی کا جو ہے شاخسانہ کرنے جا رہے ہیں, ایک اور تصادم کی طرف جو ہے یہاں معاملات چلے جائیں گے. کیونکہ اسی دن ایک بہت ہی حساس مبارک ثانی والا کیس میں ایک جو مذہبی ہمارا عنصر تھا, ہمارا مسلمانوں کے جو جذبات سے کھیلا گیا تھا, قاضی فائز عیسیٰ اور اس کی سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے جو ہوا تھا. میں خود اس کمیٹی کا ممبر تھا, اور ہم نے جو ہے اس کی بہت مذمت کرتے ہوئے ہم نے سپریم کورٹ میں گیا, اور سپریم کورٹ نے سارا دن وہ کیس سنا. اس دن جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی ایسا تصادم کی شکل نہ ہو جائے کہ پھر ایک اور 9 مئی میں ہمارے کارکن جو ہے ہماری جماعت کو جو ہے پھر جو ہے اس طرح سے ہمیں زمین پر لٹایا جائے. تو خان صاحب نے اپنی دانست میں وہ کیا ہے. باقی اگر مروت صاحب کو زیادہ علم ہوگا, مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ خان صاحب کو کوئی غلط نہیں. لیکن کھوسا صاحب پھر یہ تو بتائیں نا کہ وہ جو سہولت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ملاقات کروائی گئی صبح 7 بجے, تو اس میں حکومت نے سہولت فراہم کی یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے؟ ارے بھائی کیا باتیں کر رہے ہو یار, وہ اتنے خائف ہیں ہمارے جلسے سے. ثوابی کا جلسہ دیکھ لیا انہوں نے, میلوں تک لوگ ہی لوگ تھے, میں خود گیا ہوں. 6 گھنٹے تو مجھے پہنچتے ہوئے لگی. وہ اسلام آباد میں اور ہو کر رہے گا 8 ستمبر کو, آپ دیکھیں گے. پھر ہم لاہور بھی کریں گے, باقی پاکستان میں بھی کریں. دیکھیں کب تک عوام کے غیظ و غضب سے یہ بھاگتے رہیں گے. جو اختلافات سے متعلق پی ٹی آئی کے اندر اختلافات, وہ خیبر پختونخوا ہو, مرکز ہو یا پارلیمان کے اندر, کل خان صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں بدقسمتی سے وہ ختم نہیں ہو سکے. علی ظفر صاحب جو ہیں وہ لیگل ٹیم سے الگ ہوئے. اب تو آپ سمجھتے ہیں کہ اختلافات جو ہیں وہ موجود ہیں پی ٹی آئی کے اندر, اور اس کی بنیادی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں قیادت کا فقدان ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ جو ہماری حکومت کے ثنا خان ہے ماشاءاللہ, جو اختلاف کرتے ہیں. اگر اختلاف ہے تو وہ شریف خاندان میں ہے, جو بادشاہت کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں, اور جو بادشاہت میں وراثت جو ہے پر یقین رکھتے ہیں. دیکھیں خان کا اب ایک چیز تو دیکھیں, پاپائے روم نواز شریف صاحب مہاتما بن گئے, بھائی صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا, سمدھی صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا, دختر نیک اختر کو انہوں نے ماشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب سب سے بڑے صوبے پہ بنا دیا. اور پلے کچھ ہے نہیں, 17 سیٹیں ساری تھیں, کوئی اور ان کو بیساکھیوں پر چلا کے کھڑا کیے ہوئے ہے. وہ ڈھانچہ کسی وقت گر سکتا ہے, باہر جانے کو ان کو دیا نہیں جا رہا ہے. ہمارے ہاں دیکھیں خان کا تو دو ایشوز تھے. نمبر 1,
یہ ایک وراثتی سیاست کو انہوں نے مسترد کیا. سو اس لیے یہ کہنا کہ بشرا بی بی ایک گروپ ہے, ایک علیمہ خان گروپ ہے, دیکھیں بطور بیوی کے اس کا جو ہے کنسرن اپنے خامند کی صحت اور زندگی کے بارے میں. بہن بہت میٹھا اور پیارا رشتہ ہوتا ہے, بہن کو اپنا فکر بھائی کی صحت اور سب چیزوں کی وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن سیاسی رول معاف کیجئے گا کوئی اختلاف قطعاً نہیں ہے, کیونکہ اختلاف تب ہوتا اگر عمران خان کی اگر قیادت پر کسی کو ہوتا ہے, عمران خان کی قیادت پر کسی کو غیر متزلزل یقین ہے. اور دوسری بات رہی جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی سیاسی اگر خودکشی کسی نے کرنی ہے تو ہی وہ پاکستان تحریک انصاف سے اختلاف کرے گا جو پاکستان تحریک انصاف میں ہے. سو کوئی ایسا ہمارے اندر نہ انتشار ہے. باقی اپنا پالیسی ضرور ہو سکتی ہے. دیکھیں کچھ ہاکس ہوتے ہیں, کچھ ڈبز ہوتے ہیں, کچھ جو ہے ذرا چاہتے ہیں کہ پرو ایکٹیولی کام کیا جائے, کچھ ذرا تدبر اور آہستگی اور حوصلے کے ساتھ اور سوچ سمجھ کے کرنا چاہتے ہیں. سو اس حد تک تو اختلاف رائے ہوتا ہے. ٹھیک ہے کھوسا صاحب, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ. ناظرین, سردار لطیف کھوسا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کے سینیٹر بلال احمد خان مندوخیل جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوشامدید. ناظرین, سردار لطیف کھوسا گفتگو آپ نے سنی, جو خاص طور پر ہمیشہ یہ بات کی گئی اور کئی دنوں سے یہ بات ہوئی کہ جو ملاقات کی گئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے, اس کے حوالے سے سہولت کس نے فراہم کی, یہ سوال بھی ہم نے ان کے سامنے رکھا. اب جو ہم نے دیکھا کہ جو پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں بحث ہوئی, خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے اور دیگر ایشوز کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, اسی معاملے پر ہم بات کریں گے. سینیٹر بلال احمد خان مندوخیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ بلال صاحب, آپ نے وقت نکالا. یہ بتائیے گا کہ اب مختلف چیلنجز ہیں, آپ سیکیورٹی کے ایشوز دیکھیں, معیشت سے متعلق ایشوز دیکھیں, پھر پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بھی مذاکرات ہونے چاہیے, جو پابندی کا فیصلہ ہے اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے تاکہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ سیاسی طور پر اگر آپ سیاست کرتے ہیں ملک میں تو سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے. کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں دروازے بند نہیں ہوتے. وہ بے شک آپ کے کسی بھی اپنے مخالف پارٹی سے جتنے بھی اختلافات ہوں, لیکن آپ کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس ملک کی خاطر اور ملک کی معیشت کی خاطر, ملک کے لوگوں کی خاطر آپ کو ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا ہے. کچھ چیزیں آپ کو قبول ہوں گی, کچھ نہیں ہوں گی, لیکن آپ نے ٹیبل پر بیٹھ کر ان چیزوں کو حل کرنا ہے. نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں پہل کس کو کرنی چاہیے, پی ٹی آئی کو یا پھر حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیں, جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تو اس وقت پی ٹی آئی کے اینڈ پر یہ معاملہ جاتا تھا کہ بحیثیت حکومت انہیں پہل کرنی چاہیے تھی. آج جو برسر اقتدار حکومت ہے یا ہم ان کے الائز ہیں, ان کو ہم نے سپورٹ کیے مسلم لیگ نون کو, ان کو چاہیے کہ بحیثیت بڑے بحیثیت حکمران کے ان کو پہل کرنی چاہیے, ان کو کرنی چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جیسے ہم نے سینیٹ کا ذکر کیا, وہاں پر بھی مختلف باتیں ہوئیں. لیڈر آف دی ہاؤس اسحاق ڈار صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جو بھی ناراض بلوچ ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کو مانتے ہیں تو ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں. اس وقت یہ بتائیے گا کہ آن گراؤنڈ وہاں کے بلوچستان میں صورتحال ہے کیا, اور شبلی فراز اور جو اسحاق ڈار صاحب بات کر رہے ہیں, آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, بلوچستان کے حالات, ظاہر بات ہے بلوچستان کے حالات اس وقت گھمبیر ہیں. صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. جو پہلے آج سے 5 سال 10 سال پہلے کے حالات ہیں, آج وہ حالات نہیں ہیں, اور یہ حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ یہ کل آنے والے کل کے حالات آج سے بدتر ہوں, تو ہمیں آج ہی اس پر اپنا موقف دینا چاہیے. آج ہی ہمیں ان حالات کو اسی جگہ پر روکنا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں مذاکرات, سب سے پہلی بات مذاکرات ہے. وہ جو جس طرح ڈار صاحب بات کر رہے ہیں کہ ناراض بلوچ, لیکن ناراض ظاہر بات ہے, اگر وہ کسی بات پر ناراض ہیں وہ ہمارے ہی لوگ ہیں, وہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے. وہ اگر ہم سے کسی بات پر ناراض ہے تو ان کی ناراضگی کو ہم نے سننا ہے. اب سننے کے بعد ہم اس پوزیشن پر پہنچیں گے کہ یہ ان کی یہ ناراضگی حل طلب ہے, حل ہونے کے قابل ہے, یا خدا نخواستہ یہ حل ہونے والی بات ہی نہیں ہے. تو اس صورت میں اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ہم اگلے سٹیپ میں دیکھیں گے, لیکن پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہمیں بات کرنی ہے. نہیں, لیکن یہ جو حالات کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ خراب ہو رہے ہیں, آپ بنیادی وجہ اس کی کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بلوچستان کا مسئلہ آج کا تو نہیں ہے, تو یہ دن بدن کیوں حالات اس طرح خراب ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, اب جو حالات خراب کرنے والوں کے جو
مطالبات ہیں یا ان کی جو بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے احساس محرومی ہے. اب احساس محرومی یا محرومیاں آج کی نہیں ہیں, یہ کئی عرصوں سے یہ محرومیاں جمع ہوتی ہیں. مسنگ پرسنس کا بھی ایشو ہے. دیکھیں محرومی ہے, آپ کو اس کو آپ مسنگ پرسن میں لینے یا آپ اس کی معاشی صورتحال میں لینے یا کسی بھی یا ہم انتظامی صورت میں اس کو لینے, محرومیاں ہیں محرومیاں. اور یہ محرومیاں ایک دن کی نہیں ہیں, ایک ہفتے کی نہیں ہے, یہ سالوں کی ہیں بلکہ عشروں کی ہیں. اب اتنی محرومیاں جب اکٹھی ہو گئیں تو ان کو حل کرنے میں بھی آپ کو ٹائم لگے گا. ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو روڈ میپ بنانا پڑے گا اپنا, اور روڈ میپ جو ہے وہ آپ ان کی محرومیاں حل کرنے کے لیے نہیں, اپنے پاکستان کو چلانے کے لیے حل کرنا. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو مسنگ پرسنس کا ایشو ہے وہ بھی ایک حقیقت ہے؟ دیکھیں مسنگ پرسنس کا ایشو جو ہے وہ خالی بلوچستان میں نہیں, تھرو آؤٹ پاکستان میں ہے. جس طرح کہ باقی لوگ بھی اس کو, باقی صوبوں کے لوگ بھی اس کو اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن اس کے علاوہ مسنگ پرسنز ہوتے کیوں ہیں, ہم نے اس ایشو کو دیکھنا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ مسنگ پرسن از اے ایشو. نو, مسنگ پرسن از ناٹ اے ایشو. مسنگ پرسن ہونے کی وجوہات ایشو وہ ایشو ہے, اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. وہ وجوہات کیا ہیں؟ اب جب ظاہر بات ہے کہ جو لوگ جیسے اسحاق ڈار صاحب یا ہمارے دیگر اکابرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ناراض ہیں, تو ناراضگی کی وجہ سے کچھ ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں, مخالفین ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں, یا ہمارے مخالفین ہمارے دشمن ملک کے ہاتھوں میں ایسے کھیلتے ہیں کہ وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوتے. تو اس صورت میں پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو لوگ جسٹیفائی نہیں کر پاتے. اس صورت میں تو کچھ اس طرح کی حرکتیں ہو جاتی ہیں جسے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناجائز ہو. نہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلوچستان کی اس وقت صورتحال ہے, آپ کی حکومت ہے وہاں پر, بلوچستان کی صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ہیں چیزیں؟ دیکھیں صوبائی حکومت کے کنٹرول میں ظاہر بات ہے, صوبائی گورنمنٹ ہماری ابھی آئی ہے, ہارڈلی 3 مہینے یا 4 مہینے ہوئے ہیں. اور یہ معاملہ میں نے کہا نا یہ آج کا نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے, عشروں سے یہ معاملہ چل رہا ہے. ہماری گورنمنٹ اس وقت الحمدللہ بڑی اچھی پرفارم کر رہی ہے. پچھلے دنوں بلکہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے, اب ہمارے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے بچوں کو اسکالرشپ دیے, 3,500 بچوں کو اسکالرشپ دیا, جس میں سے نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول کے اسکالرشپس ہیں. یہی بچے جب کل کو پڑھ لکھ کر آئیں گے, چاہے وہ ہمارے نیشنل لیول کے یونیورسٹیز سے ہیں یا انٹرنیشنل یونیورسٹیز سے پڑھ کر آئیں گے, تو ان کا مائنڈ سیٹ ہی چینج ہوگا. ان کے اندر جو ان کی فیملیز کے اندر یا ان کے اندر جو وہ احساس محرومی ہے وہ آٹومیٹکلی ختم ہوتی ہے. نہیں, لیکن سر آپ کی حکومت کے دوران بلوچستان میں افسوسناک واقعات بھی پیش آئے. آپ کی حکومت کے دوران دھرنے بھی ہوئے, گوادر میں بھی ہوئے, بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دھرنے بھی ہوئے. جی ہاں, دیکھیں وہ یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو جو ان کے مقاصد ہیں یا ان کے جو مطالبات ہیں وہ اپنے مطالبات اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کو حل کروانا چاہتے ہیں. لیکن ان کا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ایک حد تک تو آپ اپنے مطالبات منوانے کے لیے کوئی اسٹیپ لیتے ہیں, لیکن اس حد تک جانا کہ خدا نخواستہ آپ اپنی ہڑتالیں وغیرہ کر کے, احتجاج کر کے اپنی معیشت کو نقصان پہنچائیں, یہ جو بلوچ کاز یا بلوچ نیشنلسٹ یا جو بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ بلوچوں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے, الٹا یہ بلوچوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس صورت میں کہ نہ صرف آپ پاکستان میں, دنیا میں آپ ہائی لائٹ ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بلوچستان میں جو بلوچستان کی معیشت ہے یا بلوچستان کا جو معاشی پہیہ ہے اس کو آپ روکتے ہیں. اس کے روکنے سے ڈائریکٹ نقصان جو ہے وہ بلوچوں کا ہے, ڈائریکٹ نقصان جو ہے ہم پشتونوں کا. لیکن سر اگر وہ دھرنا نہ دیں تو پھر آپ کے نزدیک کیا ہو, کیونکہ آپ لوگ مذاکرات بھی تو نہیں کر رہے, جو ناراض بلوچ ہیں وہ یا پھر جو دھرنا دے رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات؟ ہم تو ان کو مذاکرات کی بات ہم تو شروع سے کرتے آ رہے ہیں. دیکھیں گورنمنٹ جب بھی بنتی ہے, گورنمنٹ جب بھی ہوتی ہے, گورنمنٹ نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا, بڑے اور اچھی سوچ کا مظاہرہ کیا, اور گورنمنٹ نے ہمیشہ انہیں مذاکرات کی آفر دی ہے. اب مذاکرات کن شرائط پر ہوں گے یہ طے ہونا ہے. اب لازمی تو نہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ 100% ہمارے مطالبات ہمارے شرائط پر طے کریں تو یہ تو ناممکن ہے. ٹھیک ہے, اب مذاکرات میں کچھ لوگ والی پالیسی ہوگی, یا آپ ٹیبل پر بیٹھیں گے تو آپ کو آپ کے مطالبات, ان کے مطالبات, اپنے مطالبات, ان کو دونوں کو کمپیئر کر کے آگے اس معاملے کو لے کر. نہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو حال ہی میں واقعات پیش آئے یا اوورآل جو صورتحال ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صوبائی حکومت کا مکمل کنٹرول ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہیں کمی پیشی ہے؟ دیکھیں بلوچستان
آپ کو بھی پتہ ہے کہ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے کافی بڑا صوبہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, جب آبادی کم ہوتی ہے اور رقبہ زیادہ ہوتا ہے تو اس میں اس طرح کے حالات پیدا کرنے کے لیے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. لوگ کون ہیں؟ لوگ ہمارے جو دشمن ہیں, ہمارے جو وہ ملک کے جو دشمن ہیں, ان کو یہ حالات پیدا کرنا یا اس طرح کے معاملات بنانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے ان کے لیے, کیونکہ آپ کے بلوچستان کا زیادہ تر ایریا جو ہے وہ اوپن ہے, وہاں قدرتی کسی جگہ پہ قدرتی جنگلات ہیں, پہاڑ ہیں, تو وہاں ان لوگوں کا چھپنا ان کے لیے ان کی جگہیں بنانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو آپ کی تجویز کیا ہے کہ یہ جو دھرنے ہوئے, یہ جو واقعات ہوئے, ان کو مذاکرات کے ذریعے انگیج کرنا چاہیے, حل مذاکرات ہی ہے, یا آپ کی تجویز کیا ہوگی؟ دیکھیں, مذاکرات تو سب سے پہلے اور اہم چیز ہے. مذاکرات آپ کرنے بیٹھیں گے تو مذاکرات سے آپ کو راستہ ملے گا, مذاکرات سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آیا یہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ کس حد تک مذاکرات سے حل ہوں گے, کس حد تک جو ہے. ظاہر ہے اگر 100% مذاکرات سے حل ہوں گے تو 100% ہم اس پر عمل کریں گے. اگر اس پر 100% مذاکرات نہیں ہوتے, جتنا پورشن یا جتنا حصہ ہمارے مذاکرات سے حل ہوں گے وہ مذاکرات سے ہوں گے, اس کے بعد باقی اسٹریٹجی ہے وہ اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گی کہ ہم نے آگے کرنا کیا کیسے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, بلال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ہم ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو حال ہی میں مملکت اور وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کی, ان ملاقاتوں میں کیا معاملات جو ہیں وہ زیر بحث ہے, اسی معاملے پر ہم بات کریں گے اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین, لطیف کھوسہ صاحب اور سینیٹر بلال احمد خان مندوخیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو حال ہی میں ملاقاتیں ہوئیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ, ان پر ہم گفتگو کریں گے اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ کامران صاحب. سر, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ اہم ملاقاتیں پہلے پاکستان تحریک انصاف کی ہوئیں, پھر یہ فیصلہ سامنے آیا کہ جو پارلیمان میں حکمت عملی ہوگی وہ مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق ہوا تھا. لیکن ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ دو بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں, پہلے صدر صاحب نے ملاقات کی اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے. آپ بتائیں گے کہ ان ملاقاتوں میں کون سے معاملات زیر بحث آئے؟ دیکھیے, دونوں جو ہے وہ بظاہر جو ہے جو ان کی طرف سے کہا گیا وہ صرف سماجی رابطے جو ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا تھا, جو کہ درمیان میں ان کے مطابق جو ہے وقفہ آ چکا تھا. تو صدر صاحب بھی تشریف لائے تھے, صدر صاحب کو بھی احترام دیا, پھر پرائم منسٹر صاحب بھی تشریف لائے تھے, شہباز صاحب, ان کو بھی پورا احترام دیا گیا. سیاسی باتیں بھی یقیناً ہوئی, مگر آپ اس کو سیاسی سے زیادہ سماجی کہہ سکتے ہیں. لیکن کامران صاحب, حال ہی میں کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں نا کہ جوائنٹ سٹنگ آئے گی تو شاید اس میں کوئی قانون سازی بھی ہوگی. تو کیا پارلیمان کے اندر جو قانون سازی کا معاملہ ہے اس پر بھی کوئی بات ہوئی, اگر آپ بتا سکیں سر؟ نہیں, ابھی تک کوئی چیز ایسی جو ہے نا ابھی صرف مفروضوں پہ ہے, کوئی چیز ایسی شیئر نہیں کی گئی. اور اگر شیئر کی جاتی تو ایک لیگل سائٹ پہ کام کرنے والے شخص کے طور پہ مجھ سے شیئر کی جاتی یا اس میں مشاورت کے لیے مجھے بلوایا جاتا. کم از کم میرے لیے نہیں ہے کہ کوئی جو ہے اس طرح کی حمایت مانگی گئی ہو. یہ البتہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نے طے کیا تھا کہ ہم جو ہے جو بھی کوئی اس میں کوئی قانون سازی کے حوالے سے پارلیمان میں جو معاملات آئیں گے ان میں ہم آپ کے ساتھ مشاورت کریں گے, اور کسی معاملے میں ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے یا بڑھنا چاہیں گے تو آپ کو بتا دیں گے, اگر نہیں بڑھ سکیں گے تو بھی آپ کو بتا دیں گے. یہ ہمارا پی ٹی آئی کے ساتھ طے ہوا کہ ہم آپ کو پہلے سے انفارم کر دیں گے کہ کن ایشوز پہ ہم آپ کے ساتھ آگے مزید چل سکتے ہیں یا کن ایشوز پہ نہیں چل سکتے. ان کے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی. لیکن کامران صاحب, ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ملاقاتیں ذاتی نوعیت کی تھیں, سماجی تھیں, اس میں کوئی درخواست نہیں کی گئی حکومت کی جانب سے کہ آپ پی ٹی آئی کے بجائے ہمارے ساتھ چلیں. اس میں ایک سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ مولانا صاحب کو, جس میں ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ شر پسندوں کی طرف جو ہے نا وہ نہ کریں, مگر میری انفارمیشن یہ ہے کہ جن کو وہ شر پسند کہہ رہے ہیں ان سے خود بھی بات کر رہے ہیں یا ان کے پیچھے کے لوگ بات. اچھا سر, تو سر رابطے سمجھیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رابطے بحال ہوئے ہیں یا مذاکرات ہونے جا رہے ہیں؟ نہیں, وہ جن کو شر پسند کہہ رہے تھے پرائم منسٹر کو, ان کے ساتھ آپ نے آج کا وہ دیکھ بھی لیا ہوگا تھرو اچھے صاحب جو ہے
وہ ان کے ساتھ انہوں نے وہ ڈائلاگ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی جو ہے نا وہ ہماری انفارمیشن ہے کہ وہ جو پیچھے مزید طاقتور حلقے ہیں جو پرائم منسٹر سے بھی طاقتور ہیں وہ ان سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، نہیں تو یہ جو جن کو پرائم منسٹر صاحب نے شرپسند کہا، کامران صاحب آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جن کو وہ شرپسند کہہ رہے تھے، ہماری تو بات چیت تو کوئی شرپسندوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جاری نہیں ہے کسی ملک۔ جن کو شرپسند کہہ رہے تھے وہ اپنے مخالفین کو ہی کہہ رہے ہوں گے، مگر مخالفین سے تو خود بھی بات کر رہے ہیں، تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ پرائم منسٹر لیول پہ اتنا لوز بال دیے جاتے ہیں۔ لیکن اب سر یہ بھی ایک معاملہ اٹھا، آپ نے دیکھا کہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اس میں سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے بل بھی ایجنڈے میں شامل ہوا۔ اب یہ بل اگر کل اسمبلی میں آتا ہے یا پھر سینیٹ میں آتا ہے تو پھر اس حوالے سے آپ کی جماعت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی تو اس کی مخالفت کر رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت تک جماعت نے اس پہ اپنا ذہن نہیں بنایا، مگر ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب تو 17 ججز پورے ہیں اور 2 ہدایت ججز بھی ہیں، 17 + 2 19 ہو گئے، مگر اس سے پہلے 14 کے کتنے مہینے جو ہے نا وہ گزرے، اسی حکومت کے گزرے یا اسی سپریم کورٹ کے گزرے، اور اس میں تو کسی کا کوئی پرابلم نہیں تھا۔ اور پھر کہا گیا کہ جی 2 مزید ججوں کی ضرورت ہے اور ان کو ہدایت ججز کی ان سے پورے احترام کے ساتھ وہ آ بھی گئے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر بھی جو ہے نا وہ کوئی بینچ تو میرا خیال ہے کوئی کام نہیں کر رہا مسوائے ایک بینچ کے یہاں پہ پرنسپل سیٹ پہ، تو یہ پتہ نہیں کب کیوں ضرورت ہے۔ اور ویسے اگر اس سے بھی زیادہ ضرورت تو لوگ جوڈیشری میں ہے یا ہائی کورٹس میں ہے، وہاں تو انہوں نے کسی نے اٹیمپٹ نہیں کی، تو یہ ایسے خام خواہ جو ہے نا وہ ایسی بات کر رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ خود بھی ان کو یقین نہیں ہوگا۔ لیکن کامران صاحب بطور سینئر قانون دان آپ بتائیں گے کہ حکومت اس بل کے ذریعے کیا چاہتی ہے؟ کیا وہ یہ چاہتی ہے کہ جو تعداد ہو وہاں پر سپریم کورٹ کے اندر وہ مکمل ہو جائے یا کچھ ایسی صورتحال ہو؟ دیکھیے میں یہی تو عرض کر رہا تھا نا کہ پہلے جو ریکوائرڈ جو تعداد جو ریکوائرڈ تھی وہ پوری نہیں آپ کر رہے تھے کئی مہینوں تک، کنسیڈریبل ٹائم ہے جس میں آپ نے وہ تعداد پوری نہیں کی تھی، اور جب وہ تعداد پوری ہو گئی پھر آپ کو ایڈاک جج یاد آ گیا، پھر ایڈاک جج کے بعد جو ہے نا وہ پھر مزید جو ہے نا تعداد بڑھانی یاد آ گئی، تو یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ نئے لوگ لا کے اور اپنے حمایت کے لوگ اپنے مرضی کے لوگ جو ہے سپریم کورٹ میں لانا، یہ رویہ جو ہے بہت خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اگر اس میں حکومت کامیاب ہو گئی تو میری ذاتی رائے میں، جماعت نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا، مگر میری ذاتی رائے میں یہ ملکوں کے اس طرح کے معاملات اچھے نہیں ہوتے نہیں ہوں گے۔ سر ایک آخری سوال ہوگا کامران مرتضیٰ صاحب کہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ آپ کی اور مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی ملاقات بھی ہوئی اسد کیسر صاحب کے ساتھ اور بیرسٹر گوہر صاحب کے ساتھ، آپ بتائیں گے کہ وہ جو کمیٹی بنی تھی وہ کہاں تک اپنا کام مکمل کر سکی ہے اور کیا نتیجہ نکلا ہے، کچھ شیئر کر سکیں گے؟ جی ہاں، وہ ہم نے ان کو کچھ چیزیں جو ہے نا وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتائی ہیں کہ کہاں کس حد تک ہم آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں اور کس حد تک ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس کمیٹی میں جو اس میں بیرسٹر گوہر بھی تھے، شریف فراز بھی تھے، اسد کیسر صاحب بھی تھے اور حسین صاحب بھی تھے، یہ 4 لوگ اس طرف سے تھے۔ ان کو ایک تو بتا دیا کہ ہم جو ہے جو سڑکوں پہ احتجاج جو ہے وہ ہمارا اپنا ہو سکتا ہے، مگر ہم کسی اور پارٹی کے احتجاج کا جو ہے سڑکوں پہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ فی الوقت جو ہے نا یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ دوسری بات ہم نے ان کو یہ بتا دی کہ باوجود اس کے کہ مولانا صاحب نے جزوی طور پہ اسپیشل سیٹس والے فیصلے کو تسلیم کر لیا، مگر ہم اپنے ورکر کی کاسٹ پہ ہم نے ریویو کوئی فائل نہیں کیا، مگر کوئی ورکر کی کاسٹ پہ جو ہے نا اس معاملے میں مزید حمایت جو ہے وہ ہم سے نہ مانگیے، کیونکہ ہمارے اندر پارٹی کے اندر جو ہے اس معاملے میں ناراضگی دوستوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے ساتھیوں کی، جن کی جو ہے نا جو 30-40 سال سے پارٹی میں اس کی ناراضگی آتی ہے۔ یہ 2 باتیں تو بالکل کلیئر بتا دی۔ تیسرا ہم نے کہا کہ ایشو ٹو ایشو ہم آپ کے ساتھ مل کے بڑھیں گے، اور اس وقت چونکہ کوئی چیز گورنمنٹ نے ٹیبل نہیں کی ہے یا آپ ٹیبل نہیں کرنا چاہتے، تو جو چیزیں ٹیبل نہیں ہوئی ہیں وہ صرف مفروضے کی حد تک ہیں۔ تو اس کے جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ اگر فرض کر لیجیے کہ اچانک کوئی چیز ٹیبل ہو جاتی ہے اور ہم آپ سے بات کرتے ہیں
قومی اسمبلی میں خود ہیڈری صاحب سے بات کرتے ہیں اور سینٹ میں آپ سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کا اسٹانس کیا ہوگا؟ تو میں نے تو کہا کہ مجھے مولانا صاحب سے پوچھے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جس پہ انہوں نے کہا کہ پھر ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک مفروضے کی بنیاد پہ ہم ایک ڈرافٹ بنا لیتے ہیں کہ یہ جو ہے گورنمنٹ چاہ رہی ہے, پھر اس پہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ بتا دیجیے کہ آپ کس کس معاملے میں کس کس آرٹیکل میں امینڈمنٹ کے حوالے سے اگر وہ آ جائے تو آپ اور ہم اکٹھے چل سکتے ہیں. ہم نے کہا چلیے ٹھیک ہے, یہ ہم آپ کے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا ہم آپ کی حمایت کر سکیں یا نہ کر سکیں, ہم آپ کو اس میں پہلے سے بتا دیں گے کہ اس معاملے میں آپ کی حمایت ہو سکتی ہے یا اس معاملے میں آپ کی حمایت نہیں ہو سکتی. چلیں ٹھیک ہے. کامران مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالا. ناظرین, سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.